أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العظيم قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات الله ایک اور صلوات بھیجیے محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو اور اپنے سننے والوں کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے ان پاک ہستیوں کا، ان پاک اپنے پسندیدہ لوگوں کا کہ جن کو انہوں نے ہمارے اوپر حجت قرار دیا، ان کے واسطے سے جو کتابیں انہوں نے ابھی تک پہنچائی ہیں ان کتابوں میں سے سب سے میری آخری کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں ہم نے سیرت النبی پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتے، ایک خاص اینگل سے کہ ایک کلی طور پہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی کے حالات کس طرح سے گزارے، ان کی زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے، ان حالات کو آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے. اور آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ آپ لوگ جب بھی موقع لگے سیرت النبی پہ جو بھی کتاب آپ کو ملے، علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے انگلش میں اور اردو میں بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. فارسی اور عربی نہیں ابھی سمجھ آتی تو انگلش میں اور اردو میں کتب موجود ہیں کہ ان کو آپ وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہیں. اور جس ترتیب سے میں چل رہا ہوں عموماً یہ ترتیب ان علماء کی جنہوں نے تاریخ لکھی ہے اس بنیاد پر میں ترتیب دی ہے، چاہے شیعہ علماء ہوں تاریخ کے، چاہے وہ اہل سنت علماء ہوں، کہ ہجرت اور سالوں کی بنیاد پر کچھ ادوار میں تقسیم کی. تو علماء نے اس کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ رسول خدا کی پیدائش سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے ان کو بیان کیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر رسول خدا کی بعثت تک کے واقعات کو بیان کیا، اور پھر رسول خدا کی بعثت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات، اور پھر ہجرت کے بعد مختلف واقعات کو جو ہے مختلف ہجری کے حساب سے کہ 5ویں ہجری میں کیا ہوا، 6ویں ہجری میں کیا ہوا. تو جو میں گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ تقریباً تمام علماء نے کچھ کو چھوڑ کر اسی ترتیب سے کی ہے کہ جو کہ ایک کلی رسول خدا کی زندگی کو بیان کرتے ہیں. ہماری گفتگو جو ہے وہ رسول خدا کی ہجرت کے 5ویں سال میں، یعنی 5ویں ہجرت کے سال جو گزرے تھے، 5ویں ہجری جو کہلاتی ہے، اس میں واقع افک تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول خدا جب قریظہ مختلف سے جنگ کے بعد جب واپس آئے تھے تو جنگ سے واپسی پر ان کی جو قوم تھی ان کے درمیان اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہوا، اور منافقین نے اس کے اندر جو ہے وہ فتنہ اور فساد مچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے رسول خدا نے قافلے کو جلد از جلد جو ہے وہ مدینہ تک پہنچانے کی جستجو کی، جس کے نتیجے میں وہ سارے واقعات جو میں پچھلے دفعہ بیان کر چکا ہوں وہ پیش آئے. پھر اس کے بعد جو سلسلہ آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ خواب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جس کے نتیجے میں ایک اسلام کو بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ فتح حاصل ہوئی، ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تقریباً یوں کہہ لیں کہ رسول خدا کی 13 سالہ مکی زندگی اور رسول خدا کی 5-6 سالہ مدنی زندگی، اس کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہمیں بظاہر نظر آتی ہے، کیونکہ رسول خدا کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں، رسول خدا کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں ان کو ملا کر وہ 1800 سے 2000 یا 2500 کے قریب نظر آتی ہے کہ ٹوٹل مسلمان
رسول خدا کے ساتھ جو ہوئے تھے وہ تھے. اور اگر آپ ہجرت سے پہلے دیکھیں تو 200 مشکل سے افراد ہیں کہ جو مسلمان ہوئے رسول خدا کی 13 سال جسے کہتے ہیں مکی جد و جہد کے بعد. 200 کے قریب ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں سچے دل کے ساتھ, جو نہیں پڑھتے اور آخر تک وہاں پہ موجود رہے, کچھ حبشہ چلے گئے, کچھ مکہ ہجرت کر کے آ گئے. تو یہ جو واقعہ اب ہوا واقعہ, اس کے بعد رسول خدا اور اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور وہ واقعہ تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ. اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے, وہ یہ کہ رسول خدا کو ایک خواب آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر نقل بھی کی ہے اس خواب کو, کہ جس میں آیت نمبر 27 میں سورہ فتح کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ, اے مسلمانوں تم لازماً داخل ہوگی مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ, اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو ترشواتے ہوئے. اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح بھی رکھی ہے. یہ آیت سورہ فتح میں اس واقعے کے بعد پیش آئی, لیکن اس کا ذکر, اس خواب کا ذکر رسول خدا کا ذکر کیا ہے جو اس میں ذکر ہوا ہے. یہ اصل میں کون سا خواب تھا کہ رسول خدا واپس پڑھتے ہیں مدینہ, اور مدینہ آنے کے بعد رسول خدا کو ایک خواب آیا. اس خواب میں رسول خدا نے دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اور عمرے کے لیے جانے کے بعد آپ نے وہاں سر بنایا اور قربانیاں دی ہیں. تو رسول خدا نے اس خواب کے دیکھنے کے بعد اپنے اصحاب کو کہا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں, جو اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلنا چاہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے جو مسلمان تھے, اس کے علاوہ جو انصار میں مسلمان ہوئے تھے, یہ سب ڈرسے ہوئے تھے. مکہ جانے کے لیے 4 سال گزر چکے تھے, مکہ کی انہوں نے شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ دشمنی چل رہی تھی قریش کے ساتھ. تو یہ چاہتے تھے کہ عمرہ جو ہے وہ کیا جائے وہاں پہ. تو رسول خدا نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ میرے ساتھ چلو, کہا کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلے, اور وہاں پہ ہم عمرہ جو ہے وہ عمرے کی نیت سے اپنے جانوروں کو, جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں, ساتھ لے کے چلیں گے. ایک بات یہاں پہ رکھیں کہ یہاں پہ رویا کا ذکر ہے. رویا کو اردو میں ہم خواب کہتے ہیں. رویا رویت سے نکلا, رویا کے معنی دیکھنا, یعنی وہ چیز رویا اسے کہتے ہیں وہ اس طرح کا دیکھنا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے دنیا کے اندر اس کو بظاہر کسی اور کو نظر نہ آنے والی چیز کسی ایک خاص شخص کو دکھانا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں رویا, اسے آپ خواب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو رسول خدا کا جو خواب تھا وہ سچا خواب ہوتا ہے. جو رسول کے خواب ہوتے ہیں, جو اولیاء الہی کے, جو انبیاء علیہ السلام کے جو معصومین کے خواب ہوتے ہیں, وہ سچے خواب ہوتے ہیں. ہر کسی کو جو خواب آتا ہے وہ خواب اس کے اپنے لیے تو شاید حجت ہو سکتا ہے, لیکن وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہو سکتا. اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور آپ نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا. اسی طرح حضرت اسماعیل نے بھی وہی خواب دیکھا, اور جب آپ نے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ افعل بما تؤمر, آپ کو جو حکم ملا اس کو آپ انجام دیں. یعنی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے, اس کو انجام اس کو دینا ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خواب میں آگے کہ آپ اپنے بیٹی کو ذبح کرنا ہے, تو آپ آگے اپنے بیٹی کو لے کے ذبح کرنے کے لیے. نبیوں کے خواب ہوتے ہیں اس طرح کے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو کہتے ہیں کہ دین جو خوابوں پہ تعمیر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے خواب میں سچائی ہوگی, خواب میں حقیقت ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہوتا, خواب میں حقیقت ہوتی ہے, لیکن اس کی صحیح امپلیمنٹ اور صحیح تعبیر کے بارے میں کہ وہ 100% صحیح ہے یا نہیں صحیح, اس کے بارے میں تشخیص دینا بہت مشکل کام ہے. رویا تعبیر رویا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص جسے کہتے ہیں احسان اور ایک خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہدایت چاہیے کہ جس کے بنیاد پر تعبیر رویا کی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بخشا گیا تھا. بہرحال تو یہ جو خواب آیا وہ رسول خدا نے لوگوں سے کہا, اور رسول خدا کے ساتھ تقریباً جانے کے لیے تیار ہوئے لوگ. کتنے اہل سنت کے منابع میں یہ تعداد تقریباً 1400 ملتی ہے. اہل تشیع کے جو منابع ہیں ان میں یہ تعداد تقریباً 1800 ملتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ 1400 لوگ تقریباً رسول خدا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے, اور یہ سب اپنے ساتھ قربانیوں کے جانور لے کے اور ساتھ میں ایک تلوار اور اپنی سواریوں پہ مکہ کی طرف چلنا شروع ہوئے. جب یہ یہاں سے نکلے ہیں تو رسول خدا کے قافلے نکلتے ہیں یہ سفر قریش تک پہنچ گئے. قریش نے کہا کہ جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا ہے, یہ پتہ چل گیا کہ رسول آ رہے ہیں اور 1400 یا 1800 کا قافلہ لے کے آ رہے ہیں, تو اور سب کے پاس تلوار موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول جو ہے طاقت میں آ گئے, اتنے ساری انہوں نے جنگی کی, بنو نذیر کو, بنو قینقاع کو, سب کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. خیبر پہ ابھی تک نہیں پہنچے, لیکن سب کو یہودیوں کو انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا, سب کچھ کر دیا. تو ابھی مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں جنگی خیبر, جنگی خندق کے اندر, ہم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو ابھی ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تہس نہس کرے. تو رسول خدا نے ایک کام یہ کیا کہ رسول خدا نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے, مجھے ایک ایسے راستے کے بارے میں بتاؤ کہ جو
عام راستے سے ہٹ کے ہمیں مکہ تک پہنچا دے. کیونکہ جب قریش کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ مکہ کے اندر اگر رسول آ گئے تو ہم اسے جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ مکہ کے حدود کے اندر جنگ حرام ہے. اور اگر یہ اجازت نہیں دیتے رسول خدا کو اندر داخل ہونے کی تو سارے عرب والے ان پہ تھو کریں گے کہ انہوں نے کیسے ایک زائر مکہ کو روکا حرم کے اندر آنے سے. تو یہ مکہ سے باہر نکل کے انہوں نے بھی اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال دیا کفار قریش نے. رسول خدا کو یہ اطلاع ظاہر ہے جو ان کی جاسوسی کا نظام تھا، یہ ساری اطلاع پہنچ گئی تھی. رسول خدا نے اپنے اصحاب میں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھے ایسے راستے سے جو تنیم سے نہ گزرتا ہو. تنیم دیکھیں آپ نے اگر مکہ سے مدینہ سفر کیا ہو تو یہ سیدھا راستہ ہے کچھ کلومیٹر کا، جو جس کا میقات جو ہے وہ تنیم ہے. تنیم مسجد تنیم کہ مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں اسے. وہاں پہ جا کے میقات پہ احرام پہنا جاتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے محرم ہو کے. ٹھیک ہے، تو یہ راستہ ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے. اور اس راستے پہ یعنی آنے جانے والوں کو خبر ہے اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک ایسا راستہ پتا ہے کہ میں آپ کو بالکل بیک سائڈ سے ایک بہت لمبا راستہ گھما کے میں آپ کو ایسی جگہ سے بتا دوں کہ آپ کفار کا سامنا کیے بغیر مکہ کے حدود میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ حدیبیہ کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، حدیبیہ اس راستے کو جو ہے وہ شمیسی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شمیسی کا جو راستہ تھا جو حدیبیہ بعد میں کہلایا. تو اس راستے سے کافی لمبا راستہ، وہاں پہ کوئی ٹریک بھی نہیں بنا ہوا تھا کیونکہ جانور گزرنے کی وجہ سے ٹریک بن جاتے ہیں بعض دفعہ، تو ٹریک نہیں تھا. تو یہ وہاں سے گھوم کر مکہ کے حدود کے پاس پہنچ گئے. اب کفار ادھر انتظار کر رہے ہیں، قافلہ پہنچا نہیں. ادھر رسول خدا کہاں پہنچ گئے؟ حدیبیہ کے پاس. حدیبیہ کے پاس جب پہنچے تو رسول خدا کی اونٹنی قصوہ نام تھا اس کا، وہ بیٹھ گئی. مکہ کے حدود میں داخل ہونے سے ابھی مکہ میں خیال ہے کوئی 3-4 کلومیٹر نظر آ رہی تھی مکہ کے حدود. ٹھیک ہے، حرم کے حدود نظر آ رہی تھی. رسول خدا کی اونٹنی بیٹھ گئی. اب بڑی کوشش کی اس کو پیار سے ہنکار کے اٹھانے کی کوشش کی، قصوہ اٹھے نا. تو کسی نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ عربی کا جملہ تھا، قصوہ اڑ گئی ہے. تو اصحاب نے اس کو مارا مارا کے اٹھے چلے. تو رسول خدا نے کہا کہ ایک عربی میں جملہ انہوں نے کہا کہ اس کو اسی ہستی نے روکا ہے، اس اونٹنی کو جس ہستی نے فیل جو حبشہ سے حملہ کرنے آئے تھے ان کے ہاتھیوں کو روکا تھا، اسی ہستی نے اس کو بٹھایا. لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو قصبہ یہاں بیٹھی ہے، اس لیے یہیں پہ پڑاؤ ڈال دو. اب قریش کے سرداروں میں یہ تھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، یہ جنگ کے لیے آ رہا ہے، جنگ کے لیے آ رہا ہے. اور جنگ اگر ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ حرم سے باہر ان کو شکست دے دیں گے. جب ان کو پتہ چلا کہ رسول خدا ان سے بچتے ہوئے حرم کے حدود میں داخل ہو گئے تو یہ بڑے پریشان تھے. اب کیا کریں؟ اگر حرم کے حدود میں داخل ہو گئے تو اب لڑ نہیں سکتے، ہم روک نہیں سکتے. یہ بھاگم دوڑ سرپٹ مکہ میں پہنچے، دیکھا مکہ میں رسول نہیں پہنچے. جب مکہ میں نہیں پہنچے دیکھا تو حدیبیہ کی طرف مکہ کے باہر دیکھا تو مسلمانوں کا پڑاؤ ہے. جب مسلمانوں کا پڑاؤ دیکھا انہوں نے کہا کہ تحقیق کریں، اگر انہوں نے حج کرنا اور عمرہ کرنا ہوتا تو یہ تو حرم میں آ جاتے، حرم کو کچھ بھی نہیں کہتے ہو، یہ حرم میں عمرہ کر کے آرام سے چلے جاتے بالکل محفوظ. تو معلومات کرو کہ یہ کیوں آئے ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرو. رسول خدا نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنے ساتھ جو جانور تھے ان جانوروں کو ہدی کہا جاتا ہے یا ہدی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان جانوروں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے خون سے یا ان کے کوہانوں پر یا ان کے کانوں کو چیر کر نشانی کے طور پہ ان کے اوپر قلادہ لٹکا، قلادہ کہتے ہیں اس ایک گلے میں لٹکانے کی چیز ہوتی ہے چمڑے کی، وہ لٹکا کے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ حرم میں ذبح ہونے والا جانور ہے. کہیں پہ بھی اگر کسی جانور کے گلے میں ہوتا تھا، کہیں وہ بھاگ بھی جائے جانور تو لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس کو پکڑتے نہیں تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو حرم میں جا کے ذبح ہونا ہے. عرب اپنے کفر کے زمانے میں بھی اس کی جو ہے وہ پرواہ کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، سارے جانوروں کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور کچھ لوگوں کو جن کے پاس اسلحہ تھا، کچھ لوگوں کا ایک گروہ بنایا کہ تم تمام اسلحہ جمع کر کے کچھ خاص اونٹوں پہ لا دو اور سب کے پاس سے اسلحہ یہ ہٹا دو. اب انہوں نے اپنے پہلے بندے کو قریش نے بھیجا باہر، بدیل بن برقہ. بدیل بن برقہ یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. بدیل بن برقہ کو بھیجا کہ جاؤ تم معلوم کر کے مسلمان کیوں آئے ہیں. مثلا اگر آنا ہوتا تو یہ اندر آ جاتا نہیں ہے، اس کا مطلب جنگ کے ارادے سے آئے. تو بدیل بن برقہ وہاں پہ آئے، انہوں نے رسول خدا سے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ کا، ہمیں عمرہ کرنے دو. تو اس نے کہا کہ آپ عمرہ کرنے آئے تو آپ کے ساتھ یہ جانور جو ہے وہ ہتھیاروں سے کیوں لیس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، قریش حملہ کرتے تو ہم نے اپنی احتیاط بھی کیا لیکن ہم نے اپنے ہتھیار سائڈ میں کر دیے. خیر اس نے جا کے اطلاع دی. ابو ذر بنو جو کیا نام تھا، بنو امیہ کے سردار ابو سفیان تھے، وہاں پہ اس کو قریش کے سردار بڑے ابو سفیان تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ اس کو سمجھ نہیں آئی بدیل کو بات، یہ سمجھا نہیں بات کو، اور محمد نے کوئی بہت بڑی چال چلی گئی، ایسا کسی اور طرف سے حملہ ہونے والا اور یہ یہاں پہ مصروف رکھے. تو انہوں نے ایک اور شخص جو تھے ان کو بھیجا. یہ کون تھے؟ یہ حنیز بن علقمہ تھے. حنیز بن علقمہ احابیش کے سردار تھے. احابیش وہ لوگ تھے جو حبشہ سے آ کے یہاں پہ بس گئے تھے. بڑے طاقتور جنگجو لوگ تھے، یہ لوگ بڑے طاقتور تھے اور عرب میں ان کو
رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، یعنی کئی عرصے سے کئی نسلیں ان کی عرب میں گزر چکی تھی. تو یہ عرب میں آنے کے بعد عربی سیکھ گئے تھے اچھی طریقے سے، اور عرب میں ان کا ایک اثر رسوخ تھا اور بہادر و شجاع مانے جاتے تھے. تو انہوں نے احابیش کے سردار کو وہاں پہ بھیجا کہ آپ معلوم کر کے آئیں. تو اس نے کہا کہ میں معلوم تو کرنے جا رہا ہوں لیکن تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میں نے کہا ہاں بات مانیں گے آپ کی. تو خیر یہ احابیش کے سردار جو تھے ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ قربانی کے جانوروں کا جو حرم کے لیے آتے ہیں ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو رسول خدا نے کہا کہ سارے اونٹ جو ہے، کیونکہ ساری کاروائی نظر آ رہی تھی کون کہاں جا رہا ہے سامنے بالکل، کیونکہ حرم کے حدود اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان کفار آ کے بیٹھ گئے تھے. تو یہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ایک تو یعنی فرلاں کے 2-3 فرلاں کا فاصلہ تھا. یہ سب نظر آئی تھی کاروائی کہاں پہ کیا ہو رہی ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ سارے اونٹ جو ہے قربانی کی وہ لا کے سامنے کھڑے کر دو، کیونکہ یہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. تو بہرحال قربانی کی اونٹ جو ہے وہ لا کر وہاں کھڑے کر دی گئی. جب یہ آئے ہیں حنیس بن علقمہ ابن علقمہ، تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس لیے ہیں؟ تو رسول خدا نے کوئی جواب دیا. تو انہوں نے چھیڑنے کے لیے کہ ذرا تنگ کر کے کہ ان کو ذرا ابھارے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں اور آپ اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو جنگجو قوم ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. اور رسول ذرا ڈرانے کی کوشش کی. رسول خدا نے کہا کہ تمہارے سامنے ہے، یہ ہم قربانی کے نیت سے آئے ہیں اور یہ تلواریں ہمارے پاس اس لیے ہیں کہ اگر قریش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ ہمارے پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ حفاظت کے لیے صرف تلواریں ہمارے پاس ہیں جو ہم نے علیحدہ کر دی ہیں. خیر یہ بھی چلے گئے. جب یہ گئے وہاں سے تو اب قریش نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ محمد کو دیکھا ہے، وہ حج کے ارادے سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں محمد بہانہ کر رہے ہیں، ہم کسی کو بھیجیں گے. تو یہ ناراض ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا کی قسم، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ اگر تم نے محمد کو عمرے پہ آنے سے روکا تو سب سے پہلے جو مخالفت ہوگی وہ ہمارے قبیلے کی طرف سے کفار قریش کی ہوگی کہ ہم تم سے جنگ کریں گے اگر محمد کو تم نے نہیں آنے دیا. تو کہہ نہیں تو پریشان نہیں ہو، ایسا نہیں ہو، ہم انشاءاللہ ہم بھی اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تب تک جنگ کر چکے ہوتے ہیں. ہم جو بھیج رہے ہیں تسلی کی خاطر بھیج رہے ہیں کہ جنگ نہ کریں محمد سے، کسی طریقے سے ایسا بات ہو جائے کہ جنگ کے بغیر ہی معاملہ طے ہو جائے. خیر بات ہوتی گئی. اب یہ 6 مہینیاں چل رہی تھیں تو عربوں نے جو ہے قریش نے ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھو یہ جو تھے حبیش یہ ہمارے عرب میں سے نہیں تھے، وہ جو تھے وہ ایک آزاد شدہ تھے، تو غلام سے آزاد شدہ تھے. تو اب یہ کسی ایسے سردار کو بھیجا جائے جو ہمارا اپنا اصیل سردار ہو، کوئی ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہو، تاکہ جو فہم و فراست میں جو ہے وہ بہت اعلیٰ پائے کا ہو، جس کی سمجھ بہت زیادہ ہو. تو کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا عروہ بن مسعود ثقفی کا. ثقیف قبیلے سے ان کا تعلق تھا. عروہ بن مسعود ثقفی وہ آدمی تھے کہ جن کے بارے میں قریش یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر رسالت نازل ہی ہونی تھی، کسی کو رسول بنانا ہی تھا، جب قرآن نازل نہیں ہوتا تو کسی بڑے شخص پہ نازل ہوتا. قرآن نے اس کی وہ بھی کی ہے کہ یہ فلاں شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن اس پہ کیوں نہیں نازل ہو گیا. تو وہ کس کے بارے میں کہتے تھے؟ وہ ان کے بارے میں کہتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی یہ ثقیف قبیلے کے بڑے سردار تھے، بڑے بافہم تھے اور بڑی ان کی جسے کہتے ہیں روب و دبدبہ تھا. سارے بنو امیہ و قریش سب ان کے ساتھ جو ہے بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ ان کی خدمت میں گئے ثقیف اور ان سے کہا درخواست کی کہ آپ جا کے محمد سے بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا عربوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کرتے ہو تم 2 آدمی بھیج چکے، ان کی بات پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہیں آپ بڑے فہم و فراست والے ہیں اور آپ کے بارے میں ہمیں بڑا اعتبار ہے، آپ کی بات کو ہم یقین کریں گے. انہوں نے کہا میں اسی شرط پہ جاؤں گا کہ جو میں فیصلہ کروں اس فیصلے کو تمہیں قبول کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ عبداللہ ابن مسعود ثقفی جو تھے یہ رسول خدا کے پاس آئے اور رسول خدا کے پاس آنے کے بعد انہوں نے بڑے احتیاط سے اور تمیز سے جو ہے بات کی. رسول خدا سے وہی بات کی کہ رسول خدا نے وہی سارے جواب دیے کہ بھائی ہم جانوروں کو لے کے آئے قربانی کے لیے اور کہ ہمارا اسلحہ اس لیے ہے کہ قریش کے ہمیں وہ نہیں ہے. تو عرب میں ایک رواج تھا، ہمارے پاکستان ہندوستان میں بھی کبھی کوئی دوست محبت میں آپ نے دیکھا کسی سے بات منوانی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، کسی کی تھوڑی کو پکڑ کے کہتے ہیں یار بات مان جاؤ، ایسے کہتے ہیں نا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو عرب میں یہ 2 طریقے سے بولا جاتا تھا، کسی کی داڑھی کو پکڑ کے، کسی کو تھوڑی کو پکڑ کے، یا احترام کے ساتھ یا اس کی بے عزتی کے لیے یعنی اس کا مذاق اڑانے کے لیے. تو یہ 2 طرح سے ہوتا تھا. اب کیونکہ یہ دشمن قبیلے سے آیا تھا، جانتا بھی تھا رسول خدا کو، قریش کی جو عظمت تھی یہ بھی جانتا تھا کہ کس قبیلے سے رسول خدا کا تعلق ہے. تو اس نے رسول خدا کی داڑھی کو ہاتھ میں لے کے کچھ کہنا چاہا کہ محمد بات کو ختم کرو. تو پیچھے جو مغیرہ کھڑے تھے، مغیرہ ابن شیبہ، یہ رسول خدا نے اپنے گارڈ کے طور پہ پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا. مغیرہ بن شیبہ کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا. مغیرہ بن شیبہ اس عبداللہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ وہاں پہ کھڑے تھے. جب اسے داڑھی کا ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے اپنی جو ہے تلوار کا جو وہ ہوتا ہے کیس ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں مارا اور کچھ اس کو کہا کہ اے دشمن خدا تو بڑے تلخ لہجے میں کہا کہ اے دشمن خدا تو یہ کیا کام کر رہا ہے. تو اس نے بڑا سردار تھا عروہ بن مسعود نے کہا یہ کون بدتمیز ہے جو اس
جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. اس نے اپنی بات کو توجہ دی. تو رسول خدا نے کہا عروہ اس کو پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہتا ہے یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ہے. تو کہا مغیرہ تم؟ کہ تم اپنے چچا کے اوپر تم نے یہ تلوار کا اپنے وہ مارا, اس کے کور کو مارا. تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ احسان بھول گئے جو تمہاری جان بچا کے میں نے بھی تمہیں احسان کیا. اصل میں یہ جو مغیرہ بن شیبہ تھے یہ مصر گئے تھے قریش کے قافلے کے ساتھ. وہاں پہ کیونکہ یہ درست مزاج تھے, بہت تلخو تھے, بہت ان کی زبان تیز تھی. تو جب یہ وہاں پہ گئے تو بادشاہ مصر کے سامنے جانے کے بعد ہوا یہ کہ سب نے بڑے احترام سے بادشاہ مصر سے بات کی. انہوں نے بڑے طرف لہجے میں بات کی اور بڑے گھمنڈ سے بات کی. تو بادشاہ مصر نے 13 افراد کا قافلہ کیا تھا مقوقس کے پاس. تو سب کو اس نے 12 افراد کو جو ہے سب کو تحفے آئے کہ مغیرہ کا یہ بدتمیز آدمی اس کو میں کیا دوں. اس کو ان کو کچھ نہیں دیا. بنو بکر کے لوگ تھے وہ لوگ, بنو بکر کے ساتھ یہ گئے تھے. یہ بنو ثقیف سے تھے, وہ بنو بکر کے لوگ تھے. اب جب واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو کچھ نہیں دیا. جب میں واپس جاؤں گا تو سارے قبیلے والے میرا مذاق اڑائیں گے کہ بادشاہ نے بنو بکر والوں کو سب کچھ دیا اور بنو ثقیف کا ایک ہی نمائندہ کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا. اس نے تلوار اٹھائی, 12 کے 12 لوگوں کو قتل کیا اور سارا سامان لے کے وہاں سے فرار ہو گیا مغیرہ. اور کہاں فرار ہو گیا؟ مدینہ رسول خدا کی خدمت میں کہ میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب کلمہ پڑھ لیا رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا, تمہارے پچھلے جو ہے وہ تو چلو کفر کو کلمے نے پاک کر دیا, لیکن یہ مال تمہارا قبول نہیں, واپس کر کے آؤ. اب یہ واپس کرنے کے لیے چلا گیا. اب یہ چلا گیا, واپس یہ پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو اب کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کرنی ہے, احساس لینا ہے ان کا 12 آدمیوں کا. تو اب ثقیف اور بنو بکر دونوں بڑے قبیلے تھے. اگر ان میں جنگ ہو جاتی تو یہ سالوں چلتی, ان کے جنگ چلتی ہے اور 12 آدمی مارے تھے. تو ایک بنو ثقیف کے ایک بزرگ نے آ کے عروہ بن مسعود سے کہا کہ دیکھو عروہ, تم اگر چاہتے ہو کہ یہ جانیں ضائع نہ ہوں اور یہ سارے کے سارے لوگ نوجوان جو ہے تمہارے مریں گے, بہت سارے ثقیف کے لوگ بنیں گے, ان کے بھی لوگ بنیں گے, 12 آدمی ان کے مر چکے ہیں, تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم سردار تم قصاص دے کر جان چھڑاؤ, قصاص دے کے جان چھڑاؤ اور اپنے بھتیجے کو وہاں سے چھڑاؤ. تو بہرحال انہوں نے 12 لوگوں کو قصاص دیا اور یہ ان کو مغیرہ بن شیبہ کو چھڑا کے وہاں سے لے آئے. تو یہ بات میں دوبارہ رسول خدا کے پاس گئے اور وہاں پہ چلے گئے. تو یہ ان پہ احسان تھا. تو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر میں نے احسان کیا, تم بھلا کے کیوں سارا احسان, تو تم نے میرے مارا. تو کہتے ہیں احسان اپنی جگہ ہے, میں اس کو نہیں بولا, لیکن تم نے تمہاری جرت کیسے رسول خدا کے مطابق کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی. تو بہرحال یہ واقعات جو سارے پیش ہیں, وقت میرے پاس بہت کم ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں, دوسرے خطبے میں اس کو آگے کنٹینیو کروں. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جب بنو ثقیف سے یہ بات ہو رہی تھی تو اسی اوقات میں نماز کا وقت ہو گیا. رسول خدا کے لیے پانی لایا گیا, کنویں میں پانی کم تھا تو سب سے پہلے رسول خدا کو لیا گیا. تو انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ رسول خدا اور اصحاب اٹھ کے چلے گئے. رسول خدا جب وضو کرتے تھے جو پانی گرتا تھا اصحاب اس کو زمین پہ گرنے سے پہلے لے لیتے تھے. کوئی اسے اپنے منہ پہ ملتا تھا, کوئی اسے وضو کرتا تھا, کوئی اپنے جسم پہ مل رہا تھا, کوئی کہیں مل رہا تھا. تو یہ دیکھ کے یہ سارے مناظر کے رسول خدا سے محبت کا انداز کیا ہے. اس وقت جو ہے ابو بکر جو تھے, حضرت ابو بکر نے اس کو بنو ثقیف کا جو سردار تھا بہت کچھ سنا, بڑے گندے الفاظ میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو مخاطب کر کے بہت کچھ اس کو کہا. تو بہرحال یہ واقعہ گزر گیا. تو انہوں نے کہا ابو بکر تمہاری تو شخصیت ایسی نہیں تھی, تم ایسی بات کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا تم نے رسول کے بارے میں ایسی بات کی. خیر بہت سارے اس وقت باتیں ہوئی جو تواریخ کے اندر مختلف بڑے ان کے الفاظ کرنے کو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو اس کے بعد وہ یہ کہ اس نے جب واپس جا کے اطلاع دی تو اس نے کہا دیکھو میں ایسی قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ نہ میں نے بادشاہ روم کے دربار میں ایسے چاہنے والے دیکھے, نہ میں نے قیصر کے دربار میں ایسے چاہنے والے دیکھے. محمد ایسے لوگوں کا مثال لے کے آیا ہے جو اس کے جسم پہ لگنے والے پانی کو بھی جو ہے وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے, اور یہ نیت سے آئے ہیں کیا نام ہے عمرے کی. تو تم ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ معاہدہ کرو, لڑائی نہیں ہوگی, جنگ نہیں ہوگی. یہ بات انہوں نے قبول کر لی. اب یہ چلا گیا, کوئی جواب نہیں آیا. تو رسول خدا جہاں دیکھ رہے تھے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے, پانی ختم ہو گیا تھا, پانی نہیں تھا, مکے میں جا نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے پانی نے ایک کنواں تھا خشک ہو گیا, بیر علی کے نام سے کنواں تھا وہاں پہ خشک ہو گیا تھا. تو رسول خدا نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ وہاں چلو میرے ساتھ. وہاں گئے, جو تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا ایک صحابی کو نیچے اتارا اور کہا کہ اندر جاؤ اور تیر سے اس کے بیچ میں جو ہے گڑا کر دو اور اس پانی کو اس میں ڈال دو. پھر رسول خدا نے دعا پڑھی, وہ پانی اس میں ڈالا, وہاں سے پانی ابل آیا. اب پریشانی یہ تھی کہ رسول خدا تو یہاں پانی کی کمی ہے, یہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے, تو حل نہیں ہو پا رہا, قریش کرنا کیا چاہ رہا ہے, 3 لوگ آ چکے ہیں, کوئی جواب نہیں ہو رہا. تو رسول خدا نے سب کو بلایا اور سب کو بلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے سب سے بیعت لی, جسے بیعت رضوان یا جس کے تحت الشجرہ کے نام سے آیت کے اندر آیا ہے کہ رسول خدا نے سب سے بیعت لی اور کہا جان اور مال کی جان کے اوپر, سب کی جانوں پر بیعت لی گئی تھی. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے کہ جو بیعت رضوان تھی
اس میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والا محمد کا کہ یہ سیرت جس کا ہم مطالعہ کریں، اس کو سمجھ کر اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کو پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو لوگ مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔
لیکن ہماری جو قوم کا حال یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے تقریباً کئی دہائیاں گزر چکی ہیں کہ وہ ایک ہی جسے کہتے ہیں کہ کیٹیگری کے مختلف شکلوں کے لوگوں کو مختلف دفعہ لا کے امتحان کر چکے ہیں، جس میں وہ بار بار بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ اس چیز سے عبرت نہیں لے رہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اب جو پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی یا کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے وہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ رکھی تھی علم کے اوپر. وہ چاہے علم آپ اس کو دینی کہہ لیں یا اسے دنیاوی کہہ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ اس علم کے اندر شامل ہو. اللہ کو نکال کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ آپ کو شاید آسمان کی بلندی تک جلدی پہنچا دے، لیکن پھر وہ الہاد کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اس علم کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. ابھی ہم دیکھیں گے پاکستان بنا جس مقصد کے لیے تھا اس مقصد تک رسائی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی. پاکستان بنا تھا کہ اسلام کے نام پہ، اسلام کے قلعے کے عنوان سے پہلی مملکت خداداد بنائی گئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ علمی پیش رفت پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں. کوئی ایجاد پاکستان کی آپ جو ہے وہ دنیا کے سامنے فخر سے پیش نہیں کر سکتے. کوئی نوبل پرائز سائنسی علوم کے اندر پاکستان کو نہیں ملا. کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ جو پاکستان کو دوسروں کے سامنے نمایاں کر سکے. پاکستانی پاسپورٹ لے کے بھی آپ کہیں جاتے ہیں نا تو پاسپورٹ میں آپ کو نکال کے الگ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن الگ ہوگی. وہ ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں. یعنی پاکستان کا پیسہ جن ملکوں سے اوپر تھا وہ بھی اب فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے روپے کا حال دیکھیں، افغانی روپیہ اور بنگلہ دیش کا ٹکا بھی جو ہے وہ اس سے اوپر جا چکا ہے. تو اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی قوم کو جو نعمت ملی تھی وہ انہوں نے نعمت سے جو ہے بھرپور استفادہ نہیں کیا، اور وہ علم اور عمل کے میدان میں جو ہے دونوں میں پیچھے رہ گئے. علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے دنیا جس روش پہ چل رہی تھی، جس نہج پہ چل رہی تھی، اس کو وہ پکڑ نہیں سکے، اس کو فالو نہیں کر سکے. اپنے پرانے انہی جو بادشاہ و نوابوں کے انہوں نے قصے سن رکھے تھے کہ وہ اس طرح عیش و عشرت کرتے تھے. ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ایسی ہوا کرتی تھی، بادشاہ ایسے راج کیا کرتے تھے. وہ اسی چیز کو لے کر کے ہمارے پیدا مثلا بادشاہ بود یہی سوچ کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے، نوابوں کی طرح 12 بجے سو کے اٹھتے رہے اور پاکستانی قوم کا حال یہاں پہ کیا ہو گیا. یہ بات آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھی بھی ہوگی. یہ آپ لوگ سب نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان کے میدان میں پاکستان بالکل فیل ہو چکا. ڈگریاں وہاں پہ بکتی تھیں پاکستان کے اندر. ڈگریاں کوئی ڈگری چاہیے پاکستان کے اندر آرام سے مل جاتی تھی. آپ نے اپنے پی آئی اے کا حال دیکھا وہاں پہ پاکستان کی پی آئی اے کا حال کیا ہوا کہ جو پائلٹس کی ڈگریاں تھیں وہ تک جاری نکلی. اس کے اندر وزراء کی ڈگریاں کس طرح انہوں نے جاری ڈگریاں بنوا کے کیبنٹ کے اندر پہنچے. تو یہ ساری کمی کس وجہ سے تھی؟ یہ علم اور عمل دونوں میں دوری تھی، اور پھر خدا بند کریم کی تعلیمات سے دوری ان کو اس حد تک لے آئی کہ یہاں پر پاکستانی قوم اس وقت اتنی رسوا ہے کہ پاکستانی عوام بیچاری جو ہے وہ پس رہی ہے. ان کو اپنی مظلومیت کا بھی احساس نہیں کہ وہ کس بوجھ کے تحت ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان پہ جو قرضے ہیں اور ان کے اوپر جو قرضے اتارنے کے لیے ٹیکسز لادے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. وہ کہنے والے یہ کہتے چلے گئے کہ تم اگر جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہو تو 2 کی 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھانا کھا دو. وہ بیچارے ایسا بھی ہو جائے گا کہ ایک وقت پہ کھانے پہ اکتفا کر کے وہ سارا دن روزے رکھیں گے. تو یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جو اس ماحول سے نکل کے آئے، اور ماحول سے نکلنے کے بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہماری ذمہ داریوں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام کریں کہ علمی طور پہ کسی طرح سے اپنی قوم کی جو ہے تھوڑی سی سربلندی کے لیے کوئی کام کر سکے. کوئی یونیورسٹی کی تعمیر. ہم صدقے خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں. جتنے صدقے خیرات یہاں سے جاتے ہیں ڈونیشن کی صورت میں سیلاب حکام کے لیے اور فلاں کے لیے، اگر یہی صدقے خیرات تھوڑے سے سسٹمیٹک طریقے سے جس طرح سے آخر کمیونٹی اپنے لیے کرتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ جب کام کرتی ہے سب سے پہلے ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز بناتی ہے، دیکھیں ان کی عوام غریب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ علمی میدان سے اپنے عوام کو زیادہ کرتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہم بھی نہیں اپنا سکتے. یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ماشاء سے پڑھے لکھے ہیں، ہر فیلڈ میں یہاں پہ ایکسپرٹس موجود ہیں. یہاں پر آپ مختلف اپنے کمیونٹیز کے اندر اپنے مختلف شہروں میں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، جو بڑے بڑے سائبر فیلڈ کے اندر ہیں، بڑے بڑے جو مختلف فیلڈ میں ہیں، آپس میں کوئی کانفرنسز اس طرح کے رکھیں. یہ مساجد کے اندر یہ بات جمع کی جائے، لوگوں کو جمع کر کے اس بات پہ غور کیا جائے کہ یہاں پہ کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں اپنے قوم کے لیے. کیونکہ ہمارے اوپر حق ہے. ہم یہاں پہ اگر بیٹھے ہیں آرام کے ساتھ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ برداشت کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ہی سب کو کچھ کیا. تو جس طرح ان کے اوپر تکلیفوں کی جو ہے وہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریوں کی جو ہے ہمارے اوپر بار آیا ہوا ہے. تو ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں اور اس کے حساب سے اپنے آگے زندگی کے لیے کوئی لائحہ طے کریں. ہمارے سامنے ہمارے 50 سال کا کوئی منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے 50 سال اپنے لیے سب منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے آگے 50 سال میں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے سوچیں کہ اپنی قوم کے لیے، اپنی مسلمان امت کے لیے کوئی کام یہاں پہ انجام دے سکیں، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ رکھی اس ذمہ داری کو محسوس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے عقل و شعور میں اضافہ فرما، اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن مجید پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن اور سیرت سے جو مطالب ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو مطالب ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان کو صحیح سے درک کر کے اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو لوگ مفلس اور غریب ہیں ان سب کو اے اللہ ان کی مفلسی سے نجات عطا فرما، اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مریض ہے ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اے اللہ علماء کرام کا سایہ ان کے سروں پہ قائم فرما، اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے آمین ان کے انصار و عوام میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو